آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم دانیال کی کتاب اور اس کے باب 9 میں سے سیکھیں گے۔ پچھلی بار بھی ہم نے باب 9 میں سے سیکھا اور اس میں واضح طور پہ جو بات تھی وہ تھی دانیال نبی کی دعا اور اقرار گناہ کہ آیا خدا میں نے پوری قوم نے گناہ خطا کی ہے اور تو نے ہمیں سزا دی، اور تو اپنے وعدے کو یاد فرما کے ہمیں اس اسیری سے رہائی بخش دے۔ تو خدا نے جب اس نے روزہ رکھا، دعا میں ٹھہرا، تو خدا نے اس پہ ایک بڑا بید کھول دیا۔ جو دعا بھی خدا نے سنی، 70 سال کے بعد انہیں اسیری سے رہائی بھی بخش دی، لیکن مزید ان پہ کیا کیا مصائب، دکھوں کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں بھی خدا نے اسے آگاہ کیا۔ جیسے دانیال 9 باب اور اس کی آیت 14 میں لکھا ہے، پس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے۔ تو تیرے لوگوں اور تیرے شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے۔ وہ 70 برسوں کا حساب سمجھ رہا ہے، تو خدا نے اسے 70 ہفتوں کا حساب سمجھایا۔ تو جو اردو میں 70 ہفتے لکھا ہے، ہفتے جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، 70 ہفتے، ایک ہفتے میں 7 دن اور 70 ہفتے یہ بنتے ہیں 490 دن۔ ہاں، یہ بھی کہ جو عبرانی متن ہے یا اصل متن میں، اس میں 70 ہفتے نہیں بلکہ اس میں واضح طور پہ یہ ہے 70 ساتے۔ 70 ساتے، تو 70 کو 7 پہ ضرب دیں تو وہ 490 دن بنتا ہے۔ تو یہ 490 دن نہیں سمجھنا، یہ 490 برس، سال سمجھنا ہے۔ تو یہ ایسا ہم اس رویا یا ایک اور 2 مثالوں سے سیکھیں گے۔ جیسے گنتی 13-14 ابواب میں ہے کہ خدا نے موسیٰ کی معرفت کہا کہ ہر قبیلے میں سے ایک سردار کو وہ چنے، تاکہ جو موعودہ ملک ہے، وعدہ کا ملک ہے، اس میں وہ جائیں اور اس کا حال دریافت کر کے آئیں۔ جب وہ گئے 40 دن کے بعد وہ واپس آئے تو انہوں نے منفی رپورٹ دی، جس وجہ سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور پھر خدا نے کہا کہ گنتی 14:34 میں کہ اب ایک دن کے بدلے ایک برس تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے، اور ایک دن کے پیچھے ایک برس ہو گیا۔ اور اسی طرح حزقیل 4 باب میں ہے کہ خدا نے کہا کہ بنی اسرائیل کی بدکاری 390 برس کی جو ہے اس کے لیے 390 دن، اور یہودا کی بدکاری جو 40 برس کی ہے اس کے لیے 40 دن برداشت کر۔ پہلے وہ بائیں کروٹ، دوسری دفعہ وہ یہودا کے لیے دائیں طرف لیٹا رہا، اس نے برداشت کیا حزقیل نبی نے۔ یہاں پر ایک برس ایک دن کے لیے، اور پہلے ایک دن ایک برس کے لیے، اور اسی طرح یہاں پہ یہ دن نہیں بلکہ یہ سال ہیں۔ اور مزید پھر اسی میں ہے کہ
فرشتے نے، جبرائیل فرشتے نے نبی کو بتایا کہ تیرے لوگوں، تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں. تو یہ جو رویا ہے یہ واضح طور پہ تیرے لوگوں، تیرے شہر. تو دانیل کا تعلق یہودا کے قبیلے سے ہے، داؤد کے گھرانے سے، شاہی خاندان سے. تو تیرے لوگوں، تو یہ یہودی قوم کے لیے ہے، یروشلم شہر کے لیے ہے یہ رویا. پھر یہ جو 490 برس کا عرصہ ہے، اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جیسے اب وہ اسیری میں ہے یا اس کے بعد بھی اگر وہ اسیری میں ہوں تو وہ عرصہ نہیں شمار کیا جائے گا اس رویا کے مطابق. تو پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ گناہ اور خطا کاری کا خاتمہ ہو. مزید یہ بھی کہ جو 70 ہفتوں کی رویا ہے یہ خدا کے پروگرام کو واضح کرتی ہے، یہ مختلف واقعات کی ترتیب، مدت واضح کرتی ہے. جیسے مسیح کی مصلوبیت، مسیح کی دوسری آمد، اور یروشلم شہر کی تعمیر، بربادی، آخری جنگ عظیم، اور یہودیوں کی بڑی مصیبت. اور جو دانیل کی کتاب ہے اسے پرانے عہد نامے کا مکاشفہ، اور جو مکاشفہ کی کتاب ہے یوحنا عرف کا مکاشفہ جو بائبل کی آخری کتاب ہے، یہ کہا جاتا ہے بھی کہ یہ دانیل کی کتاب کی تفسیر ہے. اور اس کو ملانے والا جو متی کی انجیل 24 باب ہے وہ ہے. تو یہ جب ہم مزید سیکھیں گے یہ واضح ہوتا جائے گا. اور یہ بھی کہ جو آگے چند مقاصد ہیں، جیسے گناہ اور خطا کاری کا خاتمہ ہو، بدکاری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا اور نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے. تو اس مدت میں خدا کے ارادے میں تھا کہ یہ مقاصد پورے ہوں، جیسے گناہ اور خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو. تو جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ گناہ اور خطا کاری یہ یہودی قوم کی ہے، یا یہودی قوم کے گناہ اور خطا کاری کی بات ہو رہی ہے، اور خدا ان کے گناہ خطا کاری کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے جیسے متی کی انجیل پہلے باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ فرشتے نے یوسف کو کہا کہ اس کے بیٹا ہوگا، یعنی ہماری مریم کے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یسوع کے یا دانیل کے لوگ، اس کی قوم کے اپنے لوگوں کو وہ نجات دے گا. جبکہ انہوں نے یسوع کو نہ پہچانا بلکہ رد کیا. رد کرنے کے بعد رومی سپاہیوں، حاکموں کے حوالے اسے کیا کہ اسے مصلوب کریں. اس طرح وہ اس نجات سے محروم ہو گئے. اور پالوس رسول لکھتا ہے رومیوں 11 باب اور اس کی آیت 26 میں کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت کیا گیا ہے، اور وہ اس وقت تک سخت ہی رہے گا جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو جائیں، اور اس صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا. تو اسرائیل
نجات ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں پائے گا، اور اس وقت وہ پائے گا جب غیر قوموں تک منادی پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد یسوع مسیح آئے گا، یسوع کی دوسری آمد ہوگی، وہ یسوع کو پہچانیں گے، قبول کریں گے، اور ایک ہی وقت میں وہ نجات پائیں گے۔ پھر بدکاری کا خاتمہ کیا جائے۔ تو بدکاری یہ یہودی قوم کی ہے اور سب کی بھی ہے، ویسے ساری دنیا میں ہی آدم کے گناہ کی وجہ سے گناہ ہے، تو سب کے کیسے، جیسے یسایہ 53 باب میں ہے کہ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں، تو ہماری میں سب لوگ آ جاتے ہیں، اور اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا، تو بھی ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ تو جو بھی اس کے کفارے پر ایمان لاتا ہے وہ شفا پاتا ہے۔ تو جیسے اس سے پہلے وہ یہودی قوم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ان کے گناہ اور خطا کاری کا خاتمہ ہو، تو جیسے یوحنا 1 باب اور اس کی غالباً 6-7 آیت میں ہے، شروع کی آیات میں ہی ہے کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، فرزند، بیٹے بیٹیاں بننے کا، یسوع کے وسیلے سے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب جتنے بھی اسے قبول کرتے ہیں وہ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ اور رومیو 11 باب پھر اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کے خون کے وسیلے سے ایسا کفارہ ٹھہرایا ہے کہ جس پر ایمان لانے سے جو فائدہ مند ہو، کہ مسیح کا جو کفارہ ہے اس کے خون کے سبب سے ایسا کفارہ ٹھہرایا ہے کہ اس پر ایمان لانے سے فائدہ ہوتا ہے، اس قدر فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نجات پاتے ہیں، چاہے کوئی یہودی ہے یا غیر قوم ہے، تو سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسیح پر ایمان لائیں تو نجات پائیں۔ اس کے برعکس چاہے کوئی یہودی ہے یا غیر قوم ہے، اگر کوئی مسیح کو قبول نہیں کرتا تو وہ نجات سے محروم ہے۔ پھر ابدی راست بازی قائم ہو، تو ابدی راست بازی اس وقت قائم ہوگی جب مسیح 1000 سالہ بادشاہی کو قائم کرے گا، جیسے مکاشفہ 20 باب میں لکھا ہے، کیونکہ یسایہ 32:1 میں لکھا ہے ایک بادشاہ آئے گا اور وہ صداقت سے سلطنت کرے گا۔ اور پھر یسایہ ہی کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی آیت 5 میں لکھا ہے کہ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی کا ہوگا۔ یسوع جو سلطنت قائم کرے گا وہ صداقت سے، وہ سچائی سے سلطنت کرے گا، راست بازی سے سلطنت کرے گا، اور اس دور میں شیطان 1000 برس کے لیے باندھ دیا جائے گا، یہ بھی مکاشفہ 20 باب میں لکھا ہے، اس میں وہ باندھ دیا جائے گا، پھر لوگوں کو، قوموں کو وہ گمراہ نہ کرے گا۔ مسیح کے اس دور میں گناہ اور بدی نہیں ہوگی، اس کی بجائے
راست بازی بسی رہے گی۔ پھر رویا اور نبوت پر مہر ہو۔ رویا اور نبوت پر مہر ہونے کا مطلب ہے، بلکہ اس سے پہلے مہر کا مطلب ہے بند ہونا یا ختم کرنا، اور رویا اور نبوت پر مہر ہونے کا مطلب ہے کہ رویا اور نبوت ختم ہو جائیں گی۔ جب مسیح 1000 سالہ بادشاہی قائم کرے گا تو اس میں رویا اور نبوت کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ یسوع خود بادشاہ ہوگا، تو اس دور میں رویا اور نبوت کی تو ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اور پالوس رسول لکھتا بھی ہے کہ پہلا کرنتھیوں 13 باب اور اس کی 8ویں آیت میں نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، موقوف ہونا ختم ہو جائیں گی۔ اس دور میں نبوتیں ہوں گی نہیں، ہوں گی بھی تو ختم ہو جائیں گی، بے معنی ہو جائیں گی، کیونکہ یسوع خود ہوگا۔ پھر پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے، پاک ترین مقام ممسوح مسح کیا جائے۔ پاک ترین مقام خدا کے مقدس میں وہ مقام ہے جس میں عہد کا صندوق رکھا جاتا تھا۔ موسیٰ نے جو خیمہ اجتماع بنایا اس میں پاک ترین مقام تھا، اس میں عہد کا صندوق بھی تھا۔ پھر جو سلیمان نے ہیکل بنائی اس میں بھی پاک ترین مقام تھا اور عہد کا صندوق بھی اس میں تھا۔ لیکن جو مسیح کے دور میں ہیکل تھی اس میں اس میں پاک ترین مقام تو تھا، لیکن اس میں عہد کا صندوق نہیں تھا۔ اس کے بعد رومی حاکم تیتس نے ہیکل کو 70 عیسوی میں تباہ کر دیا۔ اس کے بعد نہ ہیکل بنی اور نہ پاک ترین مقام رہا۔ اب جب مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی قائم ہوگی تو زکریا 6:13 میں لکھا ہے کہ وہ ہیکل بنائیں گے، ہیکل کو قائم کریں گے۔ اور پھر حزقیل 40 سے 48 باب میں اس کا نقشہ دیا گیا ہے کہ وہ اس نقشے کے مطابق ہیکل بنائیں گے، اس میں پاک ترین مقام بھی ہوگا، اس میں عہد کا صندوق بھی رکھا جائے گا، اور پہلے کی طرح اس میں خدا کا جلال بھی بھر جائے گا۔ حزقیل 43 اس کی پہلی 6 آیات میں لکھا ہے۔ تو یہ جو دانیل نبی نے رویا دیکھی 70 ہفتوں کی، اس کی پہلی آیت ہے آیت 14۔ اس کے تعلق سے ہم آج سیکھ سکے۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے، آمین۔